السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار پروگرام نیوز ٹو یو اسپیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ملک کے معروف قانون دان چودھری بلال رضا ایڈوکیٹ موجود ہیں. چودھری بلال رضا ایڈوکیٹ قانونی معاملات میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور آج کل پاکستان بھر میں یہ جو نیب آرڈیننس ہے اس میں جو ترمیم پہ ترمیم آئی جا رہی ہے اس کے اوپر لوگ بہت بات کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس کے سیاسی پہلوؤں پہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو حکومت ہے وہ آرڈیننس میں مختلف ترامیم کر کے کیا سیاسی فائدے اٹھانا چاہ رہی ہے، لیکن اس کے قانونی پہلوؤں پر بات جو ہے وہ بہت کم ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے چودھری بلال رضا صاحب کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ یہ آرڈیننس میں جو ترامیم ہیں یہ بنیادی طور پہ کتنی ہوئی ہیں اور یہ ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. راج صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. ایک 6 اکتوبر 2021 کو نیب کا آرڈیننس آیا. وہ اس کی قانونی وسعت کیا تھی، زمینی حقائق اور اس کو کتنی پذیرائی ملی، اس کا تو ثبوت صرف یہ ہے کہ 25 دن بھی ایک آرڈیننس نہ چل سکا، اور 25 دن کے اندر ایک ترمیمی آرڈیننس لایا گیا جو کہ زمینی اور قانونی حقائق کو پرکھے بغیر پیش کیا گیا تھا. جہاں تک اس کے قانونی معاملات کا ذکر ہے تو میں صرف ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایگزیمپشن زیادہ دی گئی ہیں، نہ کہ احتساب کا کڑا پنجہ کسی کی گردن پہ گاڑا گیا ہے. پبلک آفس ہولڈرز کو ایگزیمپشن دے دی، فیڈرل سبجیکٹس کے تحت جو چیزیں آتی ہیں ان کو بیچ میں سے ایکسکلوڈ کر دیا، لوکل ٹیکسیشن کو انہوں نے نکال دیا، اور یہی وجہ ہے کہ 523 ارب روپے انہوں نے ریکوری صرف ہاؤسنگ سیکٹر سے پچھلے 3 سالوں میں کی ہے، اور یہی ان کا ترائے امتیاز تھا. اب نیب نے ان کو کلیئر کر دیا ہے کہ ہمارے پاس اگر ہاؤسنگ سیکٹر نکال دیا جائے تو اپنی کارکردگی اور کارروائی دکھانے کے لیے اگلے سال کچھ بھی نہیں بچتا. بالکل ٹھیک چوہدری صاحب، یہ کچھ جو ترامیم ہوئی ہیں، ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کی کہ جی ہاؤسنگ سیکٹر کو اس میں سے نکال دیا گیا جہاں سے ان کی 500 ارب روپے سے زائد کی ریکوریز تھیں. اور ویسے یہ الگ بات ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں سامنے کہ کل جو ریکوریز تھیں ان کی 821 ارب تھیں، ان میں سے 6 ارب کے قریب جمع ہوئے قومی خزانے میں، اور 815 ارب روپے کا پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں چلے گئے جو کہ ریکوریز ہوئی تھی. لیکن اب یہ بھی اگر نکل جاتا ہے تو یہ جو آرڈیننس میں جو یہ ایک جو امپورٹنٹ چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آرڈیننس کو اگر یہ حکومت ایکٹ نہیں بنوا پاتی تو پھر کیا یہ آرڈیننس کب تک مؤثر رہے گا؟ دیکھیں جی، جو اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں جو میری دانست میں ہے کہ بیسیکلی تو انہوں نے ایک جو ترمیمی آرڈیننس لے کے آئے ہیں، وہ جو چیز لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ اس طرح دکھانا نہیں چاہ رہے. بیسیکلی یہ اس کو اگر ہم سٹارٹ لیں تو چیئرمین نیب کا عہدہ جو ہے وہ 4 سال کے لیے اس کے تقرر ہوتا تھا، اور وہ ایکسٹینڈیبل نہیں تھا. اب اس ترمیمی آرڈیننس میں ایک لالچ کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے کہ اب اس کو ایکسٹینڈیبل کر دیا گیا ہے. ایکسٹینڈ ہونے سے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، کسی کو خوش رکھنا ہے، تو وہ تو ہمیشہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہی لوگوں کو کیا جاتا ہے. لہٰذا دیکھا جائے تو آج انہوں نے اس ترمیمی آرڈیننس کے اندر جو چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں وہ یہ خود 6 اکتوبر 2021 سے لے کے آج دن تک جو خود پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ کل کلاں جب ہم سے کوئی پوچھا جائے گا تو ہمیں اس میں سے مبرہ سمجھا جائے. باقی اس نیب آرڈیننس سے اور نیب ایکٹ کو دونوں کو تو بھگت تو اپوزیشن رہی ہے نا. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ یہ چیئرمین نیب کی جو آپ نے بات کی کہ اب ان کے عہدے کو ایکسٹینڈیبل کر دیا گیا ہے اس آرڈیننس کے ذریعے، یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی سننے میں آئی ہے کہ جی پہلے تو یہ تھا کہ اگر چیئرمین نیب کو ریموو کرنا ہے
تو اس کے لیے وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا جو کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی ریموول کے لیے ہوتا ہے، کہ یعنی کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس. لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ جی یہ اب پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار ہوگا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بیچ میں سے نکال دیا گیا. کیا اس طرح چیئرمین نیب جو ہیں وہ مکمل طور پہ پرائم منسٹر کے ماتحت نہیں آ جائیں گے، ان کی آزادی متاثر نہیں ہوگی؟ چیئرمین نیب کی بات کو تو بعد میں لیتے ہیں جی. میرے خیال کے مطابق تو نیب کا ادارہ اس کی اپنی خود مختاری کے اوپر یہ بہت بڑی زد لگی ہے. یہ بطور ادارہ ہی خود مختار نہیں رہا، یہ اپنے ورکنگ میں، اپنی ایفیشنسی میں، اپنی ڈسپوزل میں، یہ تینوں پہلو جو ہیں جس کو آپ انکوائری، انویسٹیگیشن اس پہلو سے دیکھ لیں تو یہ تو پھر کل ہر وہ چیز ہوگی جو کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پرائم منسٹر صاحب جو بھی ہوں گے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کیا جائے گا. انڈیپینڈنٹلی اور آزادانہ طریقے سے کام وہ مجھے نظر نہیں آتا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ آرڈیننس، جیسے کہ جتنے پروسیجر ہمیں علم ہے کہ جی آرڈیننس اگر ایک مخصوص مدت تک ایکٹ نہیں بنتا تو وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے. تو اگر یہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے، حکومت یہ ایکٹ نہیں پاس کروا پاتی، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کو ایکسٹینشن ملے گی؟ اگر ایکسٹینشن ملے گی تو کتنی مزید دی جا سکتی ہے، کتنی بار دی جا سکتی ہے آرڈیننس کو؟ یہ آرڈیننس جب بھی آئے گا 120 دن کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی 120 دن کے اندر پارلیمنٹ سے آپ نے منظوری لینی ہوتی ہے. اگر پارلیمنٹ سے منظوری نہ لی جائے تو یہ فردر ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ کتنی دفعہ کیا جا سکتا ہے وہ ایشو نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا ایک ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتی جائے، اس کو توسیع دیتی جائے، ہر چیز ہے. تو وہ اپنے اقتدار کے دوران تو اگر ان کو، میرا نہیں خیال کہ اس کو روکا جا سکتا ہے، وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا. اچھا یہ بتائیے کہ فرض کریں یہ حکومت اس کو ایکٹ نہیں بنوا پاتی اور اس کو ایکسٹینڈ کرتی رہتی ہے، تو زیادہ تر اس وقت تک یہ حکومت ایکسٹینڈ کر سکتی ہے نا جب تک کہ یہ حکومت ہے. کل فرض کریں یہ حکومت ختم ہوتی ہے اور وہ جو آخری ایکسٹینشن کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو کیا یہ جو درمیان والی مدت جتنے عرصے میں یہ آرڈیننس لاگو رہا، کیا یہ آرڈیننس ختم ہونے کے بعد اس مدت کے لیے بھی غیر مؤثر ہو جائے گا یا کہ مکمل طور پہ رہے گا اور لیکن اس مدت کے لیے رہے گا وہ؟ رائٹ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سوال کر دیا ہے. جس آرڈیننس کے تحت ساری کارروائی چلائی جا رہی ہوگی، آپ اس میں اس کارروائی کے تحت اس کو آگے، اسی آرڈیننس کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کے تحت کارروائی کرتے ہیں، جو بھی قانونی یا انتظامی چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیکھنا تو سوال یہ ہے کہ جب یہ آرڈیننس ایکٹ کی شکل اختیار نہیں کرتا اور غیر مؤثر ہو جاتا ہے تو اس وقت ٹرائل کے لیول پہ، عدالت کے اندر، عدالت کے سامنے آپ کیسے اس چیز کو کہیں گے کہ جو آرڈیننس غیر مؤثر ہو چکا ہے اور وہ ایک ایکٹ کی شکل اختیار نہیں کر سکا، آج عدالت میں کھڑا ہوا ملزم اسی کے تحت ٹرائل کیا جائے جو کہ خود ختم ہو چکا ہے، تو یہ ایکسٹینشن در ایکسٹینشن تو نہیں چلے گی. الٹیمیٹلی ان کو اس کو ایکٹ کی شکل دینا ہی پڑے گی. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے یہ آرڈیننس لایا، آپ نے آرڈیننس کو دیکھا بغور، اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہاؤسنگ سیکٹر کو انہوں نے نکال دیا ہے. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا سنا کہ جی اس آرڈیننس کے ذریعے یہ قرار دیا گیا ہے کہ جب تک کہ کرپشن ثابت نہیں ہوتی اس وقت تک کسی بھی پبلک آفس ہولڈر پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، محض اس وجہ سے کہ اس کا کوئی فیصلہ غلط ثابت ہوا یا اسے قومی خزانے کو نقصان پہنچا. تو وہ جو قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والا معاملہ تھا، میرے خیال ہے بہت سارے کیسز تو وہی ہوتے تھے. کیا اب وہ نیب میں اس طرح کے کیس ٹرائل نہیں ہو سکیں گے کہ فرض کریں ایک فیڈرل سیکرٹری ہے یا ایک منسٹر ہے اور اس کے کسی حکم کی وجہ سے کوئی ٹھیکہ غلط ہو گیا، اسے قومی خزانے کو نقصان پہنچے، تو وہ اب نیب اس کو جو انٹرٹین نہیں کر سکے گی؟ یہ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا جی. بیسیکلی انہوں نے جس کرپشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، قومی خزانے کو نقصان کی بات کر رہے ہیں، یہ قومی خزانے کو نقصان اور کرپشن
اسی پہ نیب آرڈیننس کی ساری بنیاد ہے، بلکہ نیب جو قانون ہے اس کی بھی ساری اساس ہی سارے ان دو سارا ڈھانچہ جو نیب کا وہ اسی کے اوپر کھڑا ہے، اسی کے اوپر کھڑا ہے۔ انہوں نے کرپشن کا جس کا آپ ذکر کرتے ہیں اس کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل کرپشن کہتے ہیں۔ بڑے دکھ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اقتدار کی راہداریوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے ہی دوستوں کو بچانے کے لیے یہ کوشش کی ہے۔ یہ شاید پاکستان ریاست یا عوام کے دکھ کے کسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے کسی درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ ترامیم نہیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے نیب آرڈیننس کے اندر ایک لفظ یوز کیا ہے، پروسیجرل لیپس۔ آپ نے کرپشن نہیں کی لیکن ایکسچیکر کو نقصان بہت پہنچا دیا، تو کل آپ نیب کے ڈومین میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تو پروسیجرل لیپس ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ کوئی شخص جو پبلک آفس ہولڈر ہو اس کو نیب آرڈیننس کے تحت قابل احتساب سمجھا جا سکتا ہے۔ پبلک آفس ہولڈر کون ہے؟ موجودہ گورنمنٹ، کابینہ اور ان کے اداروں میں بیٹھے ہوئے سربراہان، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ فیڈرل سیکرٹری ہو گیا یا کچھ۔ یہ سارا پروسیجرل لیپس کے نام کے اوپر کل انہوں نے اپنے آپ کو وہاں سے مبرہ قرار دلوانے کے لیے یہ ساری چیز چلائی ہے۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں یہ کسی جگہ پہ چیلنج ہو تو پروسیجرل لیپس کے نام کے اوپر ان کو کہیں سے معافی مل جائے گی۔ اگر میں اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ چینی سکینڈل ہم نے دیکھ لیا، گندم سکینڈل ہم دیکھ چکے ہیں، پیٹرول، اور اللہ معافی دے سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ سوئی گیس LNG سے ریلیٹڈ بھی کچھ نئے اسکیم دنوں میں آنے والے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے پروسیجرل لیپس کے نام کے اوپر اپنے آپ کو آزادی دلوائیں گے۔ ملک، قوم، خزانہ، اس کو جو مرضی نقصان ہو جائے، آپ ایک لفظ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کرپشن نہیں کی، پروسیجرل لیپس کی وجہ سے یہاں پہ خرابی ہوئی ہے، وہ نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکال دیا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موجودہ حکمران ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ایک NRO دے دیا کہ کل جب یہ حکومت میں نہ ہوں تو ان کے خلاف نیب جو ہے وہ کم از کم کارروائی نہ کر سکے، کیونکہ نیب کا جو سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے مبینہ طور پر، میں اس لفظ استعمال کروں گا، وہ موجودہ حکمرانوں کی طرف سے اپوزیشن کے خلاف کیا گیا کہ وہ ایک بات بھی بڑی مشہور ہے کہ جی نیب کی دو آنکھیں ہیں، جو اپوزیشن والی سائڈ کی آنکھ ہے وہ کھلی ہے، جو حکومت والی سائڈ کی آنکھ ہے وہ بند ہے۔ تو اب یہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ فیوچر میں ان کی سائڈ کی کل یہ حکومت میں نہ بھی ہوں تو دونوں ہی آنکھیں نیب کے ان کے حوالے سے بند کر دیجئے۔ ناظرین، آپ نے چودھری بلال رضا ایڈوکیٹ کی بات سنی، انہوں نے بہت ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ بنیادی طور پہ یہ کیا قانون سازی کی جا رہی ہے، اس میں ہاؤسنگ سیکٹر کا کتنا رول ہے، اس میں جو پروسیجر لیپس والا معاملہ بھی انہوں نے ذکر کیا، اس میں چیئرمین نیب والا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور بظاہر تو ہمیں اس ساری کہانی سے یہی نظر آ رہا ہے کہ جناب عمران خان سرکار نے اپنے آپ کو ایک NRO دے دیا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔